وعلیکم السلام جی ڈاکٹر شکیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ فرمائیں. اللہ کا شکر ہے. میں مولانا سے پوچھنا چاہ رہا تھا. جی جی سورہ زخرف ہم پڑھ رہے ہیں, اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ آ جاتا ہے, جی اور وہ انداز ذرا تھوڑا سا مختلف ہے کہ وہ جو مشرکین کا اعتراض تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا. تو اس میں مفسرین, میں نے جتنی تفسیریں دیکھی ہیں اس میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے. زیادہ تر لوگوں نے تو صحابہ اور تابعین کا حوالہ دے کر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ یہاں پر علم اللساء آیا ہے, اس کا حوالہ دیا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. لیکن اصلاحی صاحب اور مودودی صاحب نے اس سے مختلف مفہوم بیان کیا ہے. تو اس بارے میں مولانا کی رائے. اسرائیل صاحب اور مودودی صاحب نشانی کا معنی سیر صاحب لیتے ہیں کہ کافروں کو قیامت کا یقین دلانے کے لیے نشانی تھے. اس پر وہ کہتے ہیں کہ جو بعد میں ابھی ہونے والا واقعہ گزریں گے وہ ان لوگوں کے لیے نشان کیا ہو سکتا ہے, یہ بات انہوں نے بنائی ہے نا. حالانکہ یہاں بات کافروں کو قائل کرنے کے لیے اس کی دلیلیں اور بہت سی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کا ایک بندہ تھا, اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور جو عیسائی لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جی کس طرح ایک آدمی بن باپ پیدا ہو سکتا ہے, تو اللہ کہتا میں چاہتا تو تمہارے اندر سے فرشتے ہی پیدا کرتا جاتا, اور فرشتے زمین میں رہتے, میرے لیے کوئی ناممکن ہے. اور اس بارے میں کہا کہ وہ میرا ایک بندہ جس پر انعام کیے. تو اس کے ساتھ یہ بات بھی اب بتانی تھی. عیسائی یہودی ہم سب جو ہے اس مسئلے میں پریشان ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آخر کیا ہوا, انجام کیا ہوا تھا. کوئی کہتے ہیں وہ صلیب چڑھ گئے, ہم کہتے ہیں اٹھا لیے گئے. اب اٹھا لیے گئے تو پھر کدھر جائیں گے. وہ سورہ نساء میں بتایا کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں رہے گا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ رہے. تعویل کرنے کا کیا کوئی تشریح کر دیتا, کوئی سیدھی سی بات ہے کہ اب اور جو باتیں بیان کی کہ وہ اس طرح پیدا ہوا, اس طرح معجزے دکھائے, تو اس کا آخر نہیں بتانا تھا کہ اٹھا لیا گیا پھر کیا بنے گا. وہاں فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. کوئی اہل کتاب میں تو اس وقت ایسا نہیں رہے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ایمان نہ لے. سب یہ ختم ہو جائیں گے, سب مان جائیں گے. اور وہی بات یہاں کہی ہے کہ قیامت واقع ہونے سے پہلے وہ اترے گا, اور اس کا اترنا قیامت کی نشانی ہوگا. یہاں یہ وہ نشانی جو ہے نا کہ دلیل ہے, لوگ قائل اس کی بات نہیں, اس کا اترنا علامت ہوگی کہ اب سر پر. حضور فرماتے ہیں بالکل ایسے ہوگا جیسے امید والی عورت کے دن پورے ہو جاتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا کب بچہ جنم. قیامت سر پر ہوگی, بس اتریں گے اور تھوڑی بہت بعد قیامت. تو انہ لعلم الساعہ صحیح تشریح کہ عیسیٰ علیہ السلام نشان ہے قیامت کا, یعنی ان کا اترنا نشانی قیامت قریب ہے. جی بالکل, اسے یعنی یہی مفہوم لینا چاہیے, یہی مفہوم لینا چاہیے جو صحابہ کرام سے آ رہا. دوسری باتیں جو ہے نا وہ کوئی نہیں. صحیح ہے, صحیح ہے. دوسرا مولانا, یہ اصلاحی صاحب نے جو بیان کیا نبی اور رسول کا جو فرق بیان کرتے ہیں, اور اس میں یہ ایک نئی شریعت جو ہوتی ہے رسول کے پاس ہوتی ہے, اور اس میں بھی ہے کہ جو کوئی نبی کا انکار کر دیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ حتمی ہو جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول ہی بیان کیا جاتا ہے, لیکن آپ کی قوم کا جو احوال ہے آپ کے وہ ہجرت کا فرما جانے کے بعد, اس کا ذکر قرآن پاک نے نہیں کیا, یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں یہ ملتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, جو یعنی آپ کے ہجرت فرما جانے کے بعد کیا ہوا. قرآن مجید آپ ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی تفصیلات میں نہیں پڑھتا جو صرف تاریخی ہوں, ان سے کوئی نتیجہ نہ نکلتا. باقی عمومی طور پر نا قرآن مجید میں سے آپ نکالیں گے نا, اگر فہرست ہو موجم ہے تو اس میں سے نکال کر دیکھیں جن قوموں پر عذاب آنے کا ذکر ہے ان میں ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر ہے. جو ہلاک کی گئی ہے نا قومیں, ان میں اس کا بھی ذکر ہے, قوم ابراہیم کا. اس لیے آپ کے نکل آنے کے بعد وہ برباد ہو گئے. کس طرح برباد ہوئے یہ تفصیل نہیں ہے, ذکر ہو گیا کہ ہلاک شدہ قوموں میں, کیونکہ رسول کی ہجرت کے بعد یا تو پھر لوگ ایمان لائیں یا تباہ ہو کر دی ہے. یہ تو ہوتا ہی نہیں تو جیتے رہیں. اور یہود پر کیا عذاب آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد؟ کن پر؟ یہودیوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد کوئی عذاب, یعنی ایک تو یہ اختلاف والا عذاب ہے نا, اس کے علاوہ بھی کوئی عذاب؟ اختلاف والا عذاب تو جو ہے نا یہ تو ہے ہی. اصل میں جو عذاب ان پر آیا اللہ تعالیٰ اس سے پناہ دے. یہودیوں پر جو عذاب نازل ہوا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے تھوڑی مدت بعد ہی ٹیٹس رومی اس نے حملہ کیا, مسجد اقصی ویران کر دی, شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, اتنے لاکھوں مرد عورتیں قتل کیے گئے, نشان تک تباہ کے. یہ تو کئی 100 سال تک وہاں یروشلم میں داخل ہی نہیں ہو سکے. یہ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مہربانی ہے کہ اسلام کے قبضہ میں یہ شہر آیا, جنہیں چھٹی ملی کہ زیارت کر لو.
ورنہ عیسائیوں نے اتنے ظلم کیے ان پر، ان کو اس طرح برباد کیا. تو ٹیٹس رومی کا نا آپ سورہ بنی اسرائیل نکالیں، وہاں جب آتا نا کہ ہم جب تم نے سرکشی کی، ایک پہلے بخت نصر کا کہ اس وقت تم کو برباد کیا گیا، پھر تم ذرا ٹھیک ہوئے تو ہم نے بھی مہلت دے دی، دوبارہ جب تم نے کیا تو ہم نے پھر اپنے سخت بندے بھیجے. اس کے زیر تفصیل آپ کو مل جائے گی، کوئی تفصیل بھی اٹھائیں. وہ رومیوں کا حملہ اور ان کی بربادی، شہر ویران، مسجد کا نشان گم اور غلام اور قیدی ہو گئے یہ لوگ. بہت برا عذاب آیا، صحیح عذاب آیا ان پر. بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.